بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے بچوں کو معذور بننے سے بچائیں۔ معذوری جو ہر گھر کی کہانی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، صحت قابل رشک، مگر گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے خصوصی افراد۔ صبح اٹھیں گے بستر وہیں بے ترتیبہ چھوڑ دیں گے، ماں آ کر یہ درست کر دے گی۔ کپڑے تبدیل کریں گے جہاں اتارے وہیں، یا کسی کونے کھدرے میں رکھ چھوڑیں گے۔ ماں آئے گی، اٹھائے گی، دھوئے گی، استری کرے گی اور واپس ترتیب کے ساتھ ان کی الماری میں رکھ دے گی۔ کھانا انہیں تیار ملنا چاہیے، کھانے سے پہلے یا کھانا کھا چکنے کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پلیٹیں اٹھانا یا گلاس واپس رکھنا بالکل نہیں، ماں آئے گی اور یہ سارا کام کرے گی۔ اسکول، کالج یا یونیورسٹی جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو سونے کے لیے سنیپ چیٹ، واٹس ایپ یا ٹک ٹاک پر مستی کے لیے، ٹویٹر، انسٹاگرام پر وقت گزاری کے لیے، یا پھر اپنے پسندیدہ سیریل ڈرامہ دیکھنے کے لیے کھانا وہیں بیٹھے منگوائیں گے۔ فقط لقمے کے لیے ہاتھ بڑھانا یا اسے نگلنا ان کا کام ہوگا۔ اس کے لیے بھی ان کا شکریہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ٹی وی یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ پر دوبارہ جہاد کے لیے واپس جانا ہوگا۔ اور کبھی کبھار تو یہ اپنے فارغ وقت میں گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھنے کی مہربانی بھی کر دیتے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ اس دوران میں یہ اپنے موبائل کی سکرین سے نظریں ہٹاتے ہوں، کیونکہ یہ اپنے ان پیاروں کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کوئی کمنٹ کیا ہو، قیمتی سٹیٹس اپلوڈ کیا ہو یا کوئی تصویر بھیجی ہو۔ فوراً کمنٹ کر کے ان کی دلجوئی کرنا ان کا اولین فرض ہوتا ہے۔ اور یہ والے صاحبان گھر کی کسی ذمہ داری میں، بھلے وہ انتہائی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، میں اپنا کوئی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اپنی جگہ پر گند مچا کر اٹھ جاتے ہیں، کھانا پسند نہیں آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی قابل مرمت کام، قابل تبدیل چیز دیکھ لیں تو انجان بن کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے اور صفائی ستھرائی یا ترتیب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ زرکشی کا اہتمام ہوا، کئی بار ہمارے ارد گرد یا ہمارے اپنے گھروں میں یہ ہو رہا ہے۔ اس پر بہت غور سے سوچا ہے اور ہر بار اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خیر سے ہم ایک معذور نسل تیار کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں۔ جی، ایک معذور نسل۔ اور خیر سے اب ہمارے پاس جو تیار نسل ہے، ان کے تصرفات دیکھیے تو لگتے ہیں کہ یہ اس گھر میں مہمان ہیں، نہ کوئی تعاون کرنے والے، نہ ہی کسی کام میں مدد کرنے والے، نہ کوئی اپنے اطراف کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والے۔ پرائمری اسکول سے لے کر اپنی کالج یونیورسٹی تک، بلکہ نوکری لگ جانے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کے گھر میں مہمان بن کر رہتے ہیں۔ وہ کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، ماں سوائے جیب خرچ لینے کو یا ڈرائیونگ لائسنس بر وقت بنوا کر دینے کو، اور ماں باپ دونوں گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، بھلے عمر جتنی ڈلتی جائے اور قوی کتنی ہی کمزور کیوں نہ پڑتے جائیں، کیونکہ وہی خود ہی تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ کام کی ذمہ داری لینا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا تربیت ہے جو اولاد کے دل میں بوئی جاتی ہے اور اس کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ہاتھ پر سرسوں اگانے جیسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا آسان مسئلہ ہے کہ ذمہ داری اور مسئولیت اٹھانا شادی کے بعد خود بخود محسوس ہو جائے، کیونکہ شادی کے بعد بھی وہ اسی ثقافت پر ہی قائم رہیں گے جو انہوں نے اپنے والدین کے گھر سے سیکھی اور اپنائی ہوگی۔ کون سا سسرال اور کیسا پرایا گھر، وہی چلے گا جو سیکھا ہوگا۔ اور سیکھا کیا ہے؟ معذوری، دوسروں پر توکل اور بھروسہ۔ اور اس کے بعد یہ والی نسل پھر کبھی بھی گھر یا خاندان بنانے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اپنے آپ پر انحصار نہیں کر پاتی، کیونکہ آپ نے ان کی بنیاد ہی ایسی رکھ دی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کے پاس قیام کے نتائج کیسے نکلنے ہیں؟ پیارے سرپرست، اپنے بیٹے یا بیٹی کو گھر میں کچھ ذمہ داریاں اٹھانے کی عادت ڈالنا اس کی شخصیت کی تعمیر اور سماجی طور پر ذمہ داری نسل کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ ذمہ داری لینا انہیں مضبوط بناتا ہے اور آنے والی چیزوں کا سامنا کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کو ان پر بھروسہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور دوسروں کے بارے میں سوچنے میں ان کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم خود غرض اور ان کے گھروں اور ارد گرد کے ماحول میں یا پھر مستقبل میں ان کی ملازمت اور معاشرے میں زیادہ قابل تعریف اور مؤثر بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ان کا آپ پر یا ان کی ماں پر انحصار انہیں سست، کمزور اور زیادہ کمتر بناتا ہے اور انہیں مستقبل کے لیے تیار نہیں کرتا۔ ایک منحصر شخص ایک آزاد اور مستحکم خاندان کیسے بنا سکتا ہے؟
پھر ہم آج کی نسل میں طلاق کی بلند شرح پر سوچتے ہیں کہ ان میں صبر کیوں نہیں ہوتا۔ حمل اور ولادت فطری امور ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لیے جدوجہد کرنے اور زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت، یہ ایک ایسا ہنر ہے جو پہلے والدین سے حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں ماں اور باپ اگر آپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی ذمہ داری لینے کے لیے نہیں پالیں گے تو کیا اس سے یہ سب دنیا سکھائے گی؟ یاد رکھیے کہ دنیا کے دیے ہوئے سبق آپ کی توقع سے زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ بے رحم بہت ہی کمتر اور زیادہ ظالم ہوں گے۔ کے لیے مہربانی کر کے ان کی مدد کرو اور اس دنیا داری میں ان کے مددگار نہ بنو۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائیں، بلکہ ان کا رب آپ کا مددگار ہو، آپ کے گھر اور پھر ان کے گھر اور معاشرے میں وہ سرگرم ہوں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تعلیم کے ساتھ مدد کرے، ہماری اصلاح کرے اور ہمارے لیے اپنی صلاح کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اور تابعین 20 سال سے کم عمر کی عمر میں لشکر کی قیادت کرتے تھے؟ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔